آپ کو یوں لگتا ہے کہ دماغ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اور آپ کو عجیب طرح کے خیالات اور وہم آتے ہیں اور اب آپ بہت تنگ ہوتی ہیں. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے یہ نہیں سوچنا اور اس چیز کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن خیالات آئے چلے جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ لگتا ہے کہ ایک ٹرین چل رہی ہے اور اس ٹرین کے اندر جو ہے نا، اس کی رفتار پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. اور یہ بہت، نہ صرف یہ خیالات بہت منفی بھی کئی دفعہ ہو جاتے ہیں، اور کئی دفعہ یہ آپ کو سکون بھی نہیں آنے دیتے، لائک جس کو کہتے ہیں نا، آپ کو ریلیکس بھی نہیں ہونے دیتے. لوگوں کو عموماً نیند کا مسئلہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک فلسفہ یا ایک اصول ذہن میں رکھیے گا. وہ یہ ہے کہ یہ جو دماغ ہے نا ہمارا، یہ دماغ ہمارا غلام ہے. یاد رکھیے گا کہ دماغ کنٹرول روم ہے. جو دل ہے نا، وہ دماغ کو ہدایات دیتا ہے یا ویژن دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ بات پہلے تو دین ہی کہتا تھا ہمارا، آج ہمارا جو ہے نا سائنس بھی کہتی ہے. تو ذہن میں رکھیے گا کہ اس دماغ کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے، اور یہ جنگ چل رہی ہے. یہ آپ کا غلام ہے، جیسے آپ کے ہاتھ آپ کے غلام ہیں، جیسے آپ کا جو ہے پیر آپ کے غلام ہے، جیسے زبان آپ کی غلام ہے، اس طرح یہ دماغ بھی ہمارا غلام ہے. یہ اتنا سرکش کس دن سے ہو گیا کہ ہم نے اس کو اجازت دے دی ہے جو دل چاہے کرو. اپنے آپ کو سمجھانا پڑے گا، اپنے دماغ کو کٹہرے میں کھڑا کرنا پڑے گا، اس کو ذرا اس کو حدود میں لانا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم نہیں لائیں گے تو یہ ہمیں اسی طرح چلاتا رہے گا. تو سب سے پہلے تو یہ ارادہ کیجئے. یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کا بھی یہ کانسیپٹ ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے تو ایک شیطان پیدا ہوتا ہے اور ایک ساتھ اس کے فرشتہ پیدا ہوتا ہے. شیطان کے پیدا ہونے کا مطلب اس کا ایول سیلف ہے، اور فرشتے کے پیدا ہونے کا مطلب اس کا گڈ سیلف ہے. ٹھیک ہے؟ اب ان دونوں کی آپس میں جنگ ہوتی ہے. اگر انسان اچھا کرتا رہتا ہے تو شیطان سیلف جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور کئی لوگوں کو تو ختم ہی ہو جاتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا تو جو وہ سیلف ہے وہ تو باقاعدہ مسلمان ہو گیا ہے، ہر بات چھوڑ بیٹھا ہے اپنی. اور جو لوگ برا کرتے رہتے ہیں ان کا پھر وہ اچھا سیلف جو ہے وہ کمزور ہوتا رہتا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ ضمیر مر جاتا ہے، کچھ کا کہنا یہ ہے کہ ضمیر مر تو جاتا ہے لیکن کبھی کبھی کوئی ایک لمحہ اس کو پھر واپس پلٹا بھی دیتا ہے، توبہ کا ایک لمحہ. ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اس دماغ کو پکڑی، اور یہ کام آسان نہیں ہے. میں اس کے لیے جو ریکمینڈ کیا کرتی ہوں وہ یہ کیا کرتی ہوں، آپ ایک دن کیا کیجئے کہ اچھی نیند لیجئے. اچھی نیند کے بعد انسان اپنی انرجی اس کی اچھی جو ہوتی ہے نا وہ ٹاپ اپ ہو جاتی ہے. آپ نیند اچھی لیجئے. اس کے بعد عموماً میں اس کے لیے کیا کرتی ہوں، جو اس قسم کا میں نے اپنے آپ کو سیشنز دینے ہوتے ہیں، میں عموماً کیا کرتی ہوں کہ عصر کی نماز کے بعد میں تگودو شروع کر دیتی ہوں نیند لینے کے لیے. اور میری تگودو سٹارٹ ہو جاتی ہے، میری ذمہ داریاں دن کی، گھر کے کام وغیرہ اگر مغرب تک ہو جاتے ہیں تو میں مغرب کی نماز پڑھتے ہی سونے کے لیے لیٹ جاتی ہوں. اگر تو مجھے نیند آ جائے تو میں اسی میں سو جاتی ہوں اور رات کے 12-1 بجے اٹھ کے نماز پڑھ لیتی ہوں عشاء کی. اور اگر مجھے نیند نہ آئے عشاء تک کی، تو عشاء کی اذان سنتے ہی میں اٹھ کے نماز پڑھ کے فوراً سونے کی کوشش کرتی ہوں. ایک اچھی نیند جو ارلی نائٹ کی ہے وہ آپ لے کے تہجد کے وقت اگر نہیں بھی بیدار ہوتے تو فجر کی اذان سنتے ہی بیدار ہو جائیے، اور فجر کی نماز مناسب اچھے طریقے سے پڑھ کے وقت کے اوپر صحیح ڈیو اس کے ساتھ پڑھنے کے بعد کیا کیجئے کہ اپنے دماغ کا اور اپنا جو ہے نا ایک عدالت کا سیشن شروع کر دیجئے. اپنے دماغ کو اپنے سامنے کھڑا کر دیں اور اس کو بتائیں کہ مجھے یہ پرابلم ہے اور ایسا نہیں چلے گا. اگر تو آپ ہوئیں اپنی انرجی میں اور اپنی طاقت میں بھرپور تو دماغ سن لے گا، لیکن اگر اس کو لگا کہ نہیں ڈھیلی باتیں کر رہی ہے اور کچھ اس کی تیاری بھی نہیں ہے، تو دماغ یا تو آپ کو چڑھاتا رہے گا، اور یا پھر فوری طور پہ وہ بڑی شرارتی قسم کی خاموشی کر کے تو دوبارہ اپنی راہ پہ چل پڑے گا. آپ نے اس کو بتانا ہے کہ میں نے آج کے بعد یہ کام نہیں کرنے. ٹھیک ہے؟ اب کیا ہے، ایک دن ہم سمجھ لیتے ہیں آپ کا کام اچھا ہو گیا، آپ کے دماغ نے آپ کی کاؤنسلنگ کو قبول کر لیا. ایک دن اچھا گزرا، 2 دن اچھا گزرا، تیسرا دن اچھا گزرا.
चौथे दिन फिर जो है ना आप थोड़ी सी ढीली पड़ी नहीं और दिमाग दोबारा सर पे आ गया, 1-2 दिन और लीजिए और उसके बाद दोबारा दिमाग की क्लास लगा लीजिए। मैं आपको बताऊं ये कांस्टेंट एफर्ट है और ये कीजिए और आप हैरान रह जाएंगी कि बंदा जब ये एफर्ट करता है ना या ये एक्सरसाइज करता है, आहिस्ता आहिस्ता जब आपको एहसास होता है मेरी दिमाग मेरे कंट्रोल में आ रहा है, तो इतनी खुद को खुशी महसूस होती है जितनी इंसान को किसी बात और से महसूस नहीं होती कि मैं इन कंट्रोल हूँ। तो ये मैंने आपको बड़ी मज़े की बात बताई है। ये सेशन कीजिएगा और सज़ा सुनाइएगा, उसके दलाइल सुनिएगा, अपने दलाइल दीजिएगा और देखिएगा कि कितना मज़ा आता और अल्लाह ताला आपको सेल्फ कंट्रोल के रास्ते पे गालिब कर दे। फिर आप देखिएगा आप हुक्म किया करेंगे दिमाग सो जाया करेगा, आप हुक्म करेंगे तो उठ जाया करेगा, आप हुक्म करेंगे ये बात सोचो तो सोचा करेगा, आप हुक्म करेंगे कि नहीं तो नहीं सोचेगा। अल्लाह ताला आपके लिए इस अमल को आसान कर दे। बुनियादी तौर पे ये अल्लाह की निशानियों में से ये निशानी है कि अल्लाह ने इस दुनिया की हर चीज़ को इंसान के लिए मुसख्खर किया है। बारक अल्लाह फ़ीक।